محترم صحافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ الیکشن قریب ہے اور سیاسی جماعتوں کی کمپیننگ زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ قبل ازیں میرا اور میرے دوستوں کا تعلق نیشنل پارٹی سے تھا۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ایک ایسے ناقابل اندیش جماعت کے ساتھ کیا جس میں کارکنوں کی باتوں کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مجھ سمیت آپ سب نے یہی سنا ہوگا کہ نیشنل پارٹی ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جماعت عوام اور کارکنوں کی جماعت ہے، جو کہ یہ بات بالکل زمینی حقائق کے برعکس ہے۔ ہم نے اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے لوگوں اور قوم کی خدمت کے لیے نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لوگوں اور ہزارہ قوم کی خدمت کر سکے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام تو دور کی بات نیشنل پارٹی میں اپنے ہی کارکنوں کی تحفظات اور شکایات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نیشنل پارٹی میں چند مفاد پرست ڈکٹیٹرشپ اور گالم گلوچ کلچر کے خلاف 6 مہینے سے زائد عرصے تک میں احتجاج پر تھا۔ اس سلسلے میں متعدد بار صوبائی اور مرکزی قائدین کو مسئلے سے آگاہ کیا، مگر وہ سب مسلسل طفل تسلیوں سے کام لیتے رہے۔ بالآخر ہمیں یہ احساس ہوا کہ عوام تو دور کی بات یہاں کارکنوں کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ انہی حالات کو دیکھ کر ہم نے دوستوں کے ہمراہ نیشنل پارٹی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ محترم صحافی حضرات، بلوچستان نیشنل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس میں نہ صرف بلوچ بلکہ ہزارہ پشتون و دیگر اقوام کی نمائندگی شامل ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے ہمیشہ بلوچستانیوں کی جبری گمشدگی، اغوانما گرفتاریوں، ہزارہ قوم پر دہشت گردی کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کیا ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی موجودگی میں سردار اختر جان مینگل کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی ساتھیوں کے ہمراہ بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ دوستوں ساتھیوں، جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیاسی قومی جمہوری جماعت ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پارٹی میں بلوچ، پشتون، ہزارہ اور یہاں جو بلوچستانی آباد کار ہیں وہ آج جس طریقے سے پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یہ پارٹی کے لیے، بلوچستان کے لیے، کوئٹہ کے لیے انتہائی نیک شگون ہے۔ اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب کی قیادت میں آج پورے بلوچستانی عوام جو پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یا چند دنوں میں جو انتخابی مہم چل رہی ہے بلوچستان میں، جس طریقے سے خضدار، کوئٹہ، ہاران، پورے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں پارٹی کو جو پذیرائی مل رہی ہے اور لوگ جو الیکشن مہم میں، جلسوں میں، ریلیز میں، پروگرامز میں جس طریقے سے شرکت کر رہے ہیں، اس سے بات الیکشن سے قبل ہی ثابت ہوتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن اگر ہو تو بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھرے گی اگر صاف شفاف الیکشن ہو، ان میں مداخلت نہ ہو۔ دوستوں ساتھیوں، بلوچستان نیشنل پارٹی نے جب یہاں پہ کوئٹہ میں ہزارہ قوم پہ، ہمارے اہل تیشی بھائیوں پہ جب یہاں پہ فرقہ واریت کا دورہ تھا، خون بہایا جا رہا تھا، تو 2012-13 سے لے کے آج تک بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہمیشہ مظلوم انسانوں، محکوم انسانوں اور ہزارہ قوم ہو، چاہے پشتونوں پہ ہو، چاہے بلوچوں پہ ہو، چاہے بے گناہ اگر کسی سیکٹر کا خون بہایا گیا تو بلوچستان نیشنل پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ہمیشہ ظلم اور جبر اور ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے، سیاسی احتجاج کی ہے، پریس کلب کے سامنے احتجاج کی ہے، مختلف جگہوں پہ احتجاج کیا۔ بلوچستان کی جو اہم معاملات ہو، مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو، چاہے ہم اس وقت وزیر تھے یا تحریک انصاف کی حکومت سے 470-75 بندوں کو اس وقت ہم نے بازیاب کروایا، حالانکہ اس دور میں ہمیں منسٹریاں بھی نہیں دی تھی۔ اور جب
میاں شہباز کا دور تھا تو وہاں پہ کیبنٹ کمیٹی بنائی مسنگ پرسن کے حوالے سے. ہم نے بلوچستان کی اجتماعی قومی مفادات کی ہمیشہ ترجمانی کی ہے. آج کوئٹہ میں ہمارے جو امیدواران ہیں ان میں ہزارہ قوم سے بھی تعلق رکھتے, بلوچ قوم سے بھی تعلق رکھتے, پشتون قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو ہم نے کوئٹہ کو ایک تمام اقوام کو آپس میں شیر و شکر کی اور ہمارے پارٹی کو اعزاز بھی حاصل ہے. اختر حسین لانگو صاحب جب یہاں پہ ابھی کچھ دن جب نگراں حکومت تھی اور اب بھی ہے تو نگراں حکومت نے ایک بہت بڑی گہری سازش کرنے کی کوشش کی جو ہمارے سینٹرل صوبائی کے حوالے سے جو ڈومیسائل کا مسئلہ تھا ان کو کمپلیکیٹڈ بنانے کے لیے ایک سازش کی. لیکن کوئٹہ کی جو مقامی بلوچستانی عوام ہیں ان میں اختر حسین لانگو صاحب نے بہت بڑا رول کردار ادا کیا. اس سازش کو ہم نے ناکام بنوایا.